سبق نمبر 45، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 42 تا 54۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھے وطہرہ کی اور پاک بنا دیا ہے تجھے واصطفیٰ کی اور چن لیا ہے تجھے علی نساء العالمین جہانوں کی عورتوں پر۔ پوری آیت۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے بی بی مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک بنا دیا ہے اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر بھی چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم اے مریم اقنتی فرما بردار ہو جا لربی کی اپنے رب کے لیے وسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ پوری آیت۔ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کر سجدہ کیا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کریں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ذالک یہ بات من انبائی خبروں سے ہے الغیبی غیب کی نوحیہ وحی کیا ہم نے اس کو الیکا طرف آپ کی وما اور نہیں کنتا تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ یلقون جب ڈال رہے تھے وہ اقلامہم اپنی قلمیں ایہم کون ان کا یکفل مریم کفالت کرے گا مریم کی وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے رہے۔ پوری آیت۔ غیب کی خبروں سے یہ باتیں ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتائیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال کر طے کر رہے تھے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے رہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کی بشارت دیتا ہے تجھے بکلمتن کلمہ کے ساتھ منہ اپنے سے اسمہ نام اس کا المسیح مسیح ہے عیسی ابن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا وجیہن عزت دار فی الدنیا والآخرتی دنیا اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب لوگوں میں سے۔ پوری آیت۔ فرشتوں نے بی بی مریم سے جب کہا اے مریم اللہ آپ کو اپنی جانب سے کلمہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ بڑا عزت دار اور مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا الناس لوگوں سے فی المہدی گود میں وکہلن اور بڑی عمر میں ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے۔ پوری آیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔
قالت وہ بولیں ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے ولدن بیٹا ولم حالانکہ نہیں یمسسنی چھوا ہوگا مجھے بشرن کسی مرد نے قال فرمایا اللہ نے کذالک اللہ ایسے ہی اللہ یخلق پیدا کرتا ہے ما جو وہ یشاء چاہتا ہے اذا جب قضا ارادہ کر لے امرن کسی کام کا فانما پس سوائے اس کے نہیں یقول کہہ دیتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ پوری آیت۔ مریم بولی میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو بس ہو جا کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ وَيُعَلِّمُهُ اور سکھائے گا اس کو الکتاب والحکمت کتاب اور دانائی والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل۔ پوری آیت۔ اللہ سکھائے گا عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ورسولاً اور رسول الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف انی قد یہ کہ تحقیق میں جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس بآیتن ساتھ نشانی کے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی یہ کہ میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین گارے سے کہیئتی مانند شکل الطیری پرندے کی فانفخ پس پھونکتا ہوں فیہ اس میں فیکون پس وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرئ اور ٹھیک کرتا ہوں الاکمہ اندھے کو والابرص اور کوڑے کو واحیی اور زندہ کرتا ہوں الموتیٰ مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے وانبئکم اور خبر دیتا ہوں تم کو بما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو وما اور اس کی جو تدخرون تم ذخیرہ چھوڑتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذالک بے شک ان چیزوں میں لآیتن نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ پوری آیت۔ اور بنی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول بلا شبہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانی لے کر آیا ہوں، یہ کہ میں گارے مٹی سے پرندے جیسی شکل بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ ہی کے حکم سے اندھے اور کوڑے کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں چھوڑتے ہو۔ بلا شبہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی جو بین یدیہ
پہلے سے ہے، من التوراتی تورات سے، ولی احلا اور تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض کچھ، الذی وہ چیزیں جو حرم حرام کی گئیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو تم اللہ سے، واطیعون اور میرا کہا مان لو۔ پوری آیت۔ پہلے سے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ کچھ چیزیں تم پر حلال کر دوں جو حرام تھیں، اور نشانی تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اب تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مان لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ، ربی و ربکم میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط یہ ہے راستہ، مستقیم سیدھا۔ پوری آیت۔ بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فلما پس جب احسا محسوس کر لیا، عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے، منہم ان سے، الکفر کفر، قالا بولے، من کون ہے، انصاری میرا مددگار، اللہ اللہ کا طرفدار، قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد اور گواہ رہنا، بأننا مسلمون بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ پوری آیت۔ سو جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کا کفر محسوس کر لیا تو بولے، اللہ کی خاطر میرا حمایتی کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے، آپ گواہ رہنا ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو، انزلتا اتارا آپ نے، واتبعنا الرسول اور پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا پس آپ ہمیں لکھ لیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ پوری آیت۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو بھی احکام اتارے ہم نے سب مان لیے اور نبی کی پیروی میں لگ گئے، آپ ہمیں گواہوں میں شامل فرما لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا اور تدبیر کی انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ اور تدبیر کی اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور انہوں نے بھی تدبیر کر لی اور اللہ نے بھی تدبیر کر لی، اور اللہ تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں 13 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 42۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے بی بی مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک بنا دیا ہے اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر بھی چن لیا ہے، یعنی اللہ نے بی بی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر کے خاص کر لیا۔ اس سے قبل کسی بھی عورت کو یہ رتبہ نہیں دیا گیا۔ اللہ نے بی بی مریم کو آغاز میں ہی شیطان سے پناہ دے کر ہر قسم کی ناپاکی سے بچا لیا۔ ناپاکی کفر و شرک، گندی عادتوں، بری خصلتوں، فاسد نیتوں، مکروہ ارادوں، روحانی کثافتوں، زبانی لغزشوں کی اور طبی نجاستوں، حیض اور نفاس وغیرہ کی مراد ہو سکتی ہے۔
اللہ نے جہانوں کی تمام عورتوں کے مقابلے میں بی بی مریم کو برگزیدہ کر کے چن لیا۔ مفسرین کے مطابق اسی زمانے کی عورتیں مراد ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں نبی علیہ السلام نے کل 5 خواتین بتائیں جن میں ایک سے ایک بڑھ کر افضل ہے۔ حضرت بی بی مریم بنت عمران، حضرت بی بی آسیہ زوجہ فرعون، امہات المومنین حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی عائشہ اور دختر نبی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ آیت نمبر 43، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ فرمایا، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کر سجدہ کیا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کریں، یعنی عام زندگی اللہ کے حکموں کے عین مطابق گزاریں اور خاص اوقات میں خوب دل جمی کے ساتھ عبادت کرتی رہا کریں۔ بیت المقدس میں ہونے والی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ روایات کے مطابق اس حکم کے بعد حضرت مریم اتنا لمبا قیام کرتیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب سے وما کنت لدیہم اذ یختصمون تک۔ فرمایا، غیب کی خبروں سے یہ باتیں ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتائیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال کر طے کر رہے تھے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے رہے۔ یعنی صدیوں پرانے حالات و واقعات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دینا صرف اللہ کا کام ہے، اور یہی آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے پڑھے یا سنے بغیر محض اللہ کے بتانے پر آگے بتا دیتے، وگرنہ اللہ نہ بتائے تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہاں موجود تھے کب، جب بی بی مریم کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بیت المقدس کے تمام راہب جھگڑ رہے تھے۔ حضرت زکریہ بچی کے خالو ہونے کے ناطے کفالت کے استحقاق کا دعویٰ کر رہے تھے۔ بالآخر طے ہوا قرآن اندازی کی جائے گی۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا، ہر کوئی اپنا قلم بہتی نہر میں ڈال دے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چلا۔ دوسری روایت میں جس کا قلم پانی پر تیرتا نظر آیا وہ حقدار سمجھا جائے گا۔ چنانچہ صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام قرہ نکل آیا۔ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے بی بی مریم کی محبت اللہ نے سب کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم سے وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین تک۔ فرمایا، فرشتوں نے بی بی مریم سے جب کہا، اے مریم اللہ آپ کو اپنی جانب سے کلمہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ بڑا عزت دار اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی بغیر کسی مرد سے شادی کیے صرف کلمہ کن کہنے کی دیر ہوگی اور حمل ٹھہر جائے گا۔ بتا دیا پیدا ہونے والا بچہ مسیح کے نام سے مشہور ہوگا۔ صحیح تعارف عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح کے متعدد معنوں میں سے دوست اور سیاح کے بھی ہیں۔ دجال کا لقب بھی مسیح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے دوست اور دجال شیطان کا دوست مراد ہیں۔ نیز سیاح کا مطلب دونوں پوری دنیا گھومیں گے۔ صحیح احادیث میں مذکور ہے دجال مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو پائے گا، اس کے علاوہ زمین کا چپا چپا پھرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہاً عزت دار کہہ کر ماں کا یہ خدشہ بھی دور کر دیا کہ کوئی باپ نہ ہونے کے طعنے نہ دے گا، بلکہ دنیا آخرت میں عزت ہوگی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج چند مٹھی بھر یہودیوں کے علاوہ ساری دنیا احترام کرتی ہے۔ آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی پیدا ہوتے ہی وہ بچہ گود میں بول کر بتائے گا کہ وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب بھی وہ خود ہی دے لے گا، لہٰذا ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بچہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو کر کہولت کی عمر میں بھی بولے گا۔ کہلن ڈھلتی ہوئی عمر کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ جب وہ اٹھائے گئے تھے تب ان کی عمر 33 برس تھی۔
آیت نمبر 47 قالت ربی انا یکون لی ولد سے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون تک فرمایا، مریم بولی میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، یعنی عورت مرد کے ملاپ کے بغیر کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا دیکھا یا سنا نہیں، بغیر نکاح کیے بغیر ہم بستر ہوئے، پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ روایات کے مطابق جب حضرت جبرائیل نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ آ کر اللہ کی طرف سے بیٹے کی بشارت دی، تب بی بی مریم نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہیں۔ آخر میں فرمایا، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو بس ہو جا کہتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے بغیر ظاہری اسباب کے کچھ بھی پیدا کر دینا مشکل نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے، اور اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے گا۔ کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں کا وہ خالق ہے، کچھ بھی ارادہ کر لے تو بس ہو جا کہنے سے کام ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فرمایا، اللہ سکھائے گا عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد براہ راست اللہ ہوگا۔ مفسرین کرام کے اقوال کے مطابق کتاب سے مراد کتابت یعنی ہاتھ کی لکھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے بہترین خوش نویس تھے۔ بعضوں نے کہا کتاب سے مراد سابقہ ہر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو قرآن و سنت کے ماہر عالم ہوں گے۔ حکمت سے مراد دانائی، سمجھ بوجھ، تہذیب و اخلاق کا اور عقل و شعور کا گہرا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہوگا۔ چنانچہ ان کے بہت سارے زرعی اقوال آج بھی مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل تھی اور انجیل جو ابھی نازل ہونا تھی، دونوں کے حافظ اور ماہر بھی ہوں گے۔ روایات میں مذکور ہے کہ بی بی مریم نے جب 7 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک راہب کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیجا، بقول راہب کے یہ بچہ تو وہ علم بھی جانتا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ عزت کا مخفی راز آج بھی علم میں ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اللہ اس کی اتنی زیادہ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور بنی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول بلا شبہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی عیسیٰ بن مریم کو اللہ رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے تو وہ اپنی رسالت کی دلیل میں کچھ معجزات پیش کر کے یوں فرمائیں گے۔ آگے فرمایا، یہ کہ میں گارے مٹی سے پرندے جیسی شکل بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، یعنی یہ معجزہ نہ صرف نبوت کی دلیل بنے گا بلکہ بن باپ کے پیدائش پر باتیں بنانے والوں کا بہترین جواب بھی ہوگا کہ بغیر ماں باپ گارے مٹی سے بنایا گیا پرندے کا مجسمہ میرے پھونک مارنے سے جاندار بن کر اڑ جاتا ہے تو اللہ کی مشیت و حکم سے فرشتے کا میری والدہ کے گریبان میں پھونکنے سے حمل کیوں نہیں ٹھہر سکتا اور میرا وجود کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یہ بھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اللہ کی اولاد اگر بننا ہے تو پھر اس پرندے کو کس کی اولاد کہو گے؟ روایات کے مطابق وہ پرندہ چمگادڑ تھا جس کی تخلیق حضرت عیسیٰ کرتے تھے۔ بالیقین ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، مگر یہاں اخلق سے مراد شکل بنانا ہے، جیسے احادیث میں مصور کو بھی خالق کہہ کر جہنم کی وعید سنائی گئی اور تصویر سازی امت محمدیہ میں حرام قرار پائی جو کہ پہلے نہ تھی۔ آخر میں فرمایا، اور میں اللہ ہی کے حکم سے اندھے اور کوڑے کو ٹھیک کر دیتا اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں چھوڑتے ہو، بلا شبہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ یعنی یہ تمام معجزات اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت و نبوت کے دلائل بنے، جن پر ایمان لانا مومن ہونے کی علامت ہے۔
یہودی حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں کافر اور عیسائی آپ کی محبت اور عقیدت میں مشرک ہو گئے، مگر مسلمان راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر 50 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ سے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ تک فرمایا پہلے سے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ کچھ چیزیں تم پر حلال کر دوں جو حرام تھیں، اور نشانی تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اب تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مان لو۔ یعنی تورات منزل من اللہ ہے، اس میں درج عقائد بالکل برحق اور غیر متبدل ہیں، البتہ بعض فروعی مسائل ہیں جن میں اللہ کی طرف سے ہدایات ملتے ہی رد و بدل کر کے حرام کو حلال کر دوں گا، جو ہر نبی اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کرتا رہا ہے۔ میرے نبی ہونے میں تمہیں کسی قسم کا شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب جو میری بات نہیں مانے گا اللہ اس سے خود ہی نمٹ لے گا۔ آیت نمبر 51 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فرمایا بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی مجھے خدا بنا لینا یا خدا کا بیٹا مان لینا درست نہیں، جو ہم سب کا حقیقی خدا ہے اسی کی بندگی ہم سب پر لازم ہے۔ صراط مستقیم فقط اسی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 52 فلما احس عیسیٰ منہم الکفر سے وشہد بأننا مسلمون تک فرمایا سو جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کا کفر محسوس کر لیا تو بولے اللہ کی خاطر میرا حمایتی کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے، آپ گواہ رہنا ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی کفر کے مرتکب یہودیوں کی طرف سے قتل کا ارادہ بھانپتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے حمایت مانگ لی۔ اس سے مراد جم کر دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ حمایتیوں کی ہمت و استقامت اور سچائی کا امتحان ہے، ورنہ نبیوں کا مددگار تو اللہ ہی ہے جو اکیلا ہی کافی ہے۔ آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دھوبی ایمان لائے تھے، جنہیں کپڑے دھو کر سفید کرنے کی وجہ سے حواری کہا جاتا تھا۔ بعضوں کے نزدیک حواری حمایت و دوستی کے معنی میں بھی آتا ہے، سو اصحاب عیسیٰ اسی نام سے یاد کیے جانے لگے۔ آیت نمبر 53 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین فرمایا اے ہمارے رب آپ نے جو بھی احکام اتارے ہم نے سب مان لیے اور نبی کی پیروی میں لگ گئے، آپ ہمیں گواہوں میں شامل فرما لیں۔ یعنی دشمنوں کے مقابلے میں حواریوں نے انجیل کا ہر حکم مان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا حلف اٹھا لیا اور دعائے خیر کر لی۔ آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فرمایا اور انہوں نے بھی تدبیر کر لی اور اللہ نے بھی تدبیر کر لی، اور اللہ تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی یہودیوں نے وقت کے بادشاہ داود بن نوذا کو اکسایا کہ یہ شخص تورات کا منکر ہے، کفر پھیلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، نبوت کے نام پر دھبا ہے، حرام زادہ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ انسان ضد اور دشمنی میں اندھا ہو کر دین کے اصل وارثوں کو ہی بے دین کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہودیوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی خفیہ تدبیر کر کے فوجی روانہ کر دیے۔ عربی زبان میں مکر خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، تدبیر اچھے کام کی ہو تو اچھی ورنہ بری، اسی لیے آگے اللہ نے اپنی جانب بہتر خفیہ تدبیر کی نسبت فرمائی اور جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا جس میں وہ محصور تھے۔ ان کی جگہ محاصرین میں سے ہی ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، جسے انہوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی اس وقت کل تعداد 18 یا 19 تھی اور آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قربانی دینے کا عزم ظاہر کیا تھا، جسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ واقعہ صلیب کے بعد یہودی عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ کے قتل کے عقیدے پر متفق ہو گئے، مگر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے۔ عیسائی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھ کر تمام مسیحیوں کی طرف سے گناہوں کا
کفارہ بن کر سب کو بخشوا گئے ہیں، جبکہ یہ سراسر خلاف عقل ہے۔ دوبارہ دنیا میں تشریف آوری کے عقیدے پر عیسائی اور مسلمان دونوں متفق ہیں، مگر مسیحیوں کے بقول وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے اور زندہ ہی آسمانوں پر موجود ہیں۔ قرآن کی 20 آیات اور 100 کے قریب صحیح احادیث اور پوری امت کا اجماع اسی عقیدے پر ہے کہ وہ زندہ واپس آئیں گے، جس سے روگردانی ممکن نہیں۔ کچھ نادان لوگ حیات عیسیٰ کو عقل میں اتارنے کی جستجو میں قدرت کے کرشمات کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں۔ مرزا قادیانی نے تو خود مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے حد ہی کر دی۔